جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نم فیض ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ سلیپ ایشوز کے بارے میں ہے۔ کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کو کنسالیڈیٹ کر کے آپ تک انفارمیشن پہنچا دی جائے۔ بیسیکلی جو سلیپ ایشوز ہیں وہ موسٹلی پیشنٹس کو یا نارمل روٹین میں گھر میں کسی بھی انسان کو ہو جاتے ہیں جس میں آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے۔ بیسیکلی آج کل مجھے ڈائلسس یونٹ میں ورکنگ ایکسپیرینس میں گین کر رہی ہوں، تو یہاں کے پیشنٹس کو کرونک کڈنی ڈیزیز اور آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس کے لیے آنا پڑتا ہے، تو ایسے پیشنٹس کو اکثر سلیپ ایشوز رہتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ ڈیز میں ڈفرینٹ پیشنٹس آتے ہیں، یہ بہت مشکل ہو رہا تھا کہ ان کو کمپلیٹلی انڈیویجولی ہر پیشنٹ کو سلیپ ایشوز پہ گائیڈ کیا جائے۔ تو ایک پیشنٹس کی ریکویسٹ پہ، جو کہ بہت ہی کیوٹ آنٹی ہیں، جنہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ بیٹا مجھے اس بارے میں بتائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو اس پہ مزید گائیڈ کروں گی، تاکہ آپ اس ویڈیو کو 4 سے 5 بار دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ سلیپ ڈس آرڈرز ہوتا کیا ہے۔ سلیپ ایشوز کا ہونا یعنی کہ رات کو آپ سوئیں اور آپ کو نیند جو ہے وہ پراپر طریقے پہ نہ آئے، یعنی کہ آپ لیٹیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی، یعنی کہ آپ کی یو ہیو مطلب آپ کو ہارڈ ٹائم ہے سلیپنگ میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو رات کو آپ سو جاتے ہیں لیکن فریکوینٹلی آپ کو انٹرپٹنگ سلیپ ہو رہی ہے، آپ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، ٹاس اینڈ ٹارن لائک دیٹ۔ اور یا آپ 2 بجے سوئے ہیں پھر 4 بجے اٹھ کے ہیں، آپ کو اگر 11 بجے سونا تھا تو 1 بجے تک نیند نہیں آ رہی، یا پھر آپ سو گئے ہیں بیچ میں اٹھ رہے ہیں یا صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، اس طرح کے سلیپ ایشوز۔ اور یا آپ کو رات میں نیند نہیں آتی، دن میں زیادہ نیند آ رہی ہے جس وجہ سے آپ دن میں سوتے رہتے ہیں، فریکوینٹ نیپس لے رہے ہیں سلیپ کے، تو اوور آل آپ کی جو سلیپ کی کنسسٹنسی ہے، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ بیسیکلی افیکٹ ہونے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس کا سلیپ ہائیجین جو ہے وہ پورا ہے۔ سلیپ پرابلمس کو ہم فارماکو تھراپی سے بھی اور سائیکو تھراپی سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے ہم اس میں یا آپ کو گڈ سلیپ ہائیجین اڈاپٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہم اگر پیشنٹ کی مزید ہسٹری لیتے ہیں، اس کی فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں آیا کہ یہ پرسن پراپرلی سلیپ کر رہا ہے کہ نہیں سلیپ کر رہا ہے۔ سو ہم سلیپ ہائیجین پہ بات کر رہے تھے۔ سلیپ ہائیجین کے لیے آپ کو کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ گڈ سلیپ ہائیجین میں آپ کو کچھ آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گائیڈ کری تھی کہ آپ کو اپنی جو پیشنٹ کی پوری ہسٹری لیتی ہے کہ اس میں کیا فیکٹرز ہیں جو کہ سلیپ کا ایشو جو اس کو کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم فیملی سے پوچھتے ہیں، لائک ہم کچھ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں، پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سلیپ نہیں آتی، رات کو اٹھتے جاگتے ہیں، لیکن فیملی رپورٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ بہتر سوتے ہیں اور لائک دیٹ۔ تو اس میں آپ مزید ایکسپلور کرتے ہیں پیشنٹس کی ریزنس۔ سب سے پہلے اگر آپ کو پرسنلی یہ ایشو ہو رہا ہے تو آپ کو سلیپ کے لیے گڈ ہائیجین آف سلیپ، آپ کو فکس ٹائم پہ اٹھنا ہے صبح، لائک اگر آپ کبھی 7 بجے اٹھ رہے ہیں، کبھی 8 بجے اٹھ رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی۔ آپ کو فکس ٹائم آف سلیپ رکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے آپ کو صبح اٹھ کے خود کو ڈے لائٹ سن لائٹ سے ایکسپوز کرنا ہے۔ جو پیشنٹس جو بچے جو ہے وہ دھوپ میں نہیں بیٹھتے، مطلب سن لائٹ سے ایکسپوز نہیں ہوتے، ان کو اکثر سلیپ ایشوز رہتے ہیں۔ میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ اکثر ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹرس پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت کوئی بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ایگزامس ہے، تو اس میں اگر آپ کنٹینیوسلی ٹیوب لائٹس میں سٹ کریں تو نہ صرف آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے، بلکہ آپ کی جو سلیپ کا ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب آپ گڈ لائٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کی نیچرلی جو سلیپ ہارمون ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ آپ کی باڈی میں بنتی ہے۔
تھرڈ نمبر پہ آپ کو جو کیفین ہے وہ اپنی کیفین یعنی کہ چائے یا کافی وہ دن میں کوشش کریں کہ اگر آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہے تو دن میں ایک دفعہ لیں. کیفین کی جو ہاف لائف ہوتی ہے وہ 5 آورس ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک کپ آف آپ کیفین دے رہے ہیں صبح میں تو وہ نیکسٹ 5 آورس میں آپ کی باڈی سے ہاف کیفین خارج ہوتی ہے، ایکسٹریٹ ہوتی ہے. پھر نیکسٹ 5 آورس میں اس کا 25% اسٹل آپ کی باڈی میں رہ جاتا ہے، اور نیکسٹ 5 آور میں پھر 12.5% اسٹل آپ کی باڈی میں رہ جاتا ہے، یعنی کہ پوری کیفین کو ایکسٹریٹ ہونے میں پورا دن لگ جاتا ہے. ان دا 15 آورس کے گزرنے کے بعد بھی آپ کی باڈی میں کیفین کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی رہ جاتی ہے. تو اپنے تھرڈ یہ ہو گیا. فورتھ، اپنے آپ کو پراپرلی ہائیڈریٹ بھی رکھیں. اور ففتھ جو ہے، آپ نے دن میں جو ہے وہ ایکسیسو نیپس آف سلیپ نہیں لیں. اگر آپ دن میں بار بار سو رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی نائٹ کی سلیپ بہت ڈسٹرب ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ نے ہے 6 پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سارا دن اسی بستر پر نہیں لیٹے رہنا، کیونکہ جو پیشنٹس سک ہوتے ہیں وہ ایک ہی بستر پر آل دا ٹائم لیٹے رہتے ہیں، تو ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ اپنے روم سے اٹھ کے جو ہے وہ باہر جائیں، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھیں، کسی اور روم میں بیٹھیں، کچھ ایکٹیویٹی کریں، خود کو بزی رکھیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اپنے بستر پر تب بھی آئیں جب آپ کے سونے کا ٹائم ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جب اپنے بستر پر تب بھی آئیں گے جب آپ کو سونا ہے، تو آپ کے برین کو یہ سگنل جائیں گے کہ یس یہ سونے کا ٹائم ہے اور یہ جگہ جو ہے وہ سونے کے لیے فکس ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ اپنے روم کو ٹمپریچر کمفرٹیبل رکھیں. اپنے روم کی جو بیڈ شیٹ پلو اسے کمفرٹیبل رکھیں، کیونکہ اگر وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے تو اس سے بھی آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ جب رات کا کھانا ہے وہ بہت ہیوی نہیں کھائیں. اگر آپ ہیوی کھانا کھانے کے عادی ہیں تو 6 سے 7 بجے آپ کھا لیں. اگر آپ 9 سے 10 سے 11 بجے کے دوران آپ کا سونے کا ٹائم ہے. اپنا سلیپنگ آورس جو ہیں اس کے علاوہ فکس رکھیں، یعنی کہ 8 آورس اگر آپ کو سونا ہے تو آپ رات 11 سے صبح 7 بجے اپنا فکس ٹائم رکھیں. اگر آپ کو لیٹ نیند آتی ہے لائک 11 بجے سونے کا ٹائم ہے، 12 بجے بھی آتی ہے، لیکن آپ صبح اٹھنے کا ٹائم فکس رکھیں گے. رات سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے بہت لائٹ فوڈ یا لائٹ سنیکس، جوس وغیرہ وہ یوز کریں. ہیوی فوڈ بالکل نہیں لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سونے سے آپ شام میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں، مسکولر یا ایکٹیویٹی، اسٹریچنگ، ریلیکسنگ ایکسرسائزز، بہت ہیوی اسٹینوس نہیں، بلکہ جس سے آپ کی باڈی جو ہے تھوڑی سی اس کو تھکاوٹ ہو اور رات میں آپ کو نیند بہتر آئے. آپ کے جو ہارمونل بیلنس ہے وہ بھی اسٹریچنگ اور اس طرح کی ریلیکس ایکسرسائز سے بہتر رہتے ہیں. یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس سے آپ کی سلیپ پیٹرن امپروو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو رات میں جو ہے وہ کوئی ایسی ایکسیسو انگزائٹی یا ڈپریشن کے تھاٹس آتے ہیں، جو لوگ بہت سک ہوتے ہیں یا کسی کرونک النیس میں ہوتے ہیں، ان کو اکثر اپنی بیماری یا کوئی اور فیملی ایشوز سے ریلیٹڈ وہ ایسی سچویشنس کو بار بار، آپ کو کوئی بھی فیملی ایشو ہے، کسی کا مطلب کوئی پرسنل ایشوز ہے، فیملی ایشوز ہے یا کوئی فائنینشیل ایشوز ہے، کوئی بھی آپ اس اسٹریس کو لے کے اگر ایکسیسو تھاٹ پروسیس میں جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو نفسیات کی ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ کاؤنٹنگ تھراپی بتاتی ہیں، کچھ آپ کو امیجنیٹو تھراپی بتاتی ہیں، میڈیٹیشن کا ایڈوائز کرتی ہیں کاؤنٹنگ میں، جس میں وہ آپ کو 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ 10 سے 15 منٹ تک آپ کو یہ پروسیس رپیٹ کرنے کے لیے کہتی ہیں، بہت سلو میں، ریورس میں یا ڈائریکٹلی. اس کے علاوہ وہ آپ کو امیجنیٹو تھراپی میں کہتی ہیں کہ آپ خود کو ایسی تھاٹ پروسیس میں لے جائیں کہ آپ بالکل ریلیکس ہیں، ڈیپ بریتھنگ کریں، آپ کسی بہت اچھی جگہ پہ ہیں، کسی پارک میں ہیں، پھولوں والی جگہ پہ ہیں. تو اس طرح کے تھاٹ پروسیس سے ڈپریشن یا انگزائٹی کو آپ اپنی ایکسیسو تھاٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ کو ڈپریشن یا ایکسیسو انگزائٹی، یہ 2 چیزیں بھی جو ہیں وہ سلیپ نہ آنے کی مین ریزن ہے. ڈپریشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے، انگزائٹی ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ڈپریشن میں آپ کا موڈ جو ہے وہ لو رہتا ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے، آپ بالکل سست ہو جاتے ہیں، آپ بہت ساری چینجز آپ کو فیل ہوتی ہیں، موڈ جو ہے آپ کا بالکل ڈاؤن ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے CBT کاؤنسلنگ سیشنز اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. اس علاوہ اگر آپ کو کوئی ایگزام ہے یا آپ کو کوئی آپ کی کوئی
میجر ایونٹ ہے یا کچھ ایسا ہے، اس میں اگر آپ پینک بہت زیادہ اسٹریس اور انگزائٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ پینک ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کا بہت بڑا انٹرویو ہے یا بہت بڑا ایگزام ہے جس کے لیے آپ کافی عرصے سے تیاری کریں، تو جیسے جیسے وہ قریب آتا ہے تو اس میں آپ کا انگزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کے ڈاکٹرز آپ کو تھرو ٹاک تھراپی اینڈ میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ باتیں جو سلیپ کو آپ ہائیجین کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنا فکس سلیپ ٹائم رکھیں، کیفین کو کم کریں، سونے کی جگہ کو صاف رکھیں اور اسی وقت بستر پر جائیں جب آپ کا سونے کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ رات میں جب آپ الیکٹرانک موبائلز اور یہ الیکٹرانک میڈیا جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے بلو لائٹ نکلتی ہے جو آپ کے میلاٹونن کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے. رات کو جب سوئیں تو لائٹس لازمی آف کر دیں. یہ رات کی لائٹ میں میلاٹونن جو ہے وہ آپ کی باڈی کی بلڈ لیول میں پیک پہ نہیں جاتا اور آپ کو بہتر نیند نہیں آتی. اگر آپ رات کو اپنے بستر پر ایک دفعہ سوتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی تو 15 سے 20 منٹ تک آپ دیکھیں. اگر آپ کو نیند نہیں آتی لائٹس آف کریں، الیکٹرانک میڈیا بند کریں. تو آپ کو چاہیے کہ اٹھ کے آپ کسی اور روم میں جائیں، کوئی بک ریڈنگ شروع کر دیں یا کوئی سلائڈس ورک شروع کر دیں. اس کے بعد جب آپ کو پھر فیل ہو کے نیند آنے لگی ہے تو اپنے بستر پر آ کر لیٹیں اور اسی طرح سے 15 سے 20 منٹ کی دیکھیں. اس پروسیس کو آپ 2 سے 4 دفعہ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سلیپ 1-2 آورس لیٹ بھی ہوتی ہے، آپ صبح اپنے فکس ٹائم پہ اٹھیں، نیکسٹ ڈے آپ کا سلیپ پیٹرن خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی رات کے ٹائم کو آگے کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم کے اٹھنے کو بھی آگے کرتے ہیں کہ ہمارا سلیپ پیٹرن جو ہے وہ پراپر نارمل کی طرف آ جائے. تو یہ بہت غلط ہے. یہ کچھ ہائیجینک ہیبٹس ہیں جس کو آپ اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ آپ اپنی سلیپ کے پیٹرن کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر بچے جو رات میں ویڈیو گیمز اور ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیاز لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں، صبح میں وہ اپنے جب ٹائم پہ اٹھتے ہیں اسکول میں تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کا جو ایجوکیشن ہے وہ پراپر سے ابزارب نہیں کر پاتے، فٹیگ فیل کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے وہ بھی آپ کی رات میں سلیپ میں نکلتا ہے، تو ایسے بچوں کی گروتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سلیپ اس کا 8 سے 9 آور سلیپ لازمی رکھیں. ان کو پراپر پلے ٹائم، ان کا سلیپ ٹائم فکس ہو، سلیپ صبح اٹھنے کا ٹائم فکس ہو. رات جب وہ سوئیں تو کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا ایسا ان کے پاس نہ جائے تاکہ ان کی گروتھ ہارمون جو ہے آپ کی سلو ویو سلیپس جو ہوتی ہیں رات میں اس دوران ایکسپیڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کے بچوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فٹیگ آج ویل یہ کچھ سلیپ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ باتیں. امید ہے کہ آپ اس کو فالو کر کے جو ہے وہ اپنی سلیپ پیٹرن کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ سائیکلز ہوتے ہیں، کچھ لوگ نائٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو نائٹ میں جاگنے کی دن میں سونے کی عادت پڑ جاتی ہے. ڈیلیڈ سلیپ فیس سائیکل اور ارلی فیز سلیپ سائیکل، یہ بھی کچھ سلیپ ڈس آرڈرز ہیں. اس کے لیے بھی ڈفرینٹ جو ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جو ڈیلیڈ فیز سلیپ سائیکل ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایڈولسنٹس میں ہوتا ہے. ایڈولسنٹس جو یا ایڈلٹس میں، تو اس میں آپ نے ان کو برائٹ لائٹ تھراپی دینی ہوتی ہے. ان کا سلولی پروگریسو آپ نے سلیپ اور ویک ٹائم کرنا ہوتا ہے جس سے وہ فائنلی امپروو کر جاتے ہیں. اکثر اولڈ ایج میں آپ کا سلیپ ہائیجین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. رات میں آپ جلدی اٹھتے ہیں یا رات کو دیر سے سوتے ہیں تو وہ ایک نارمل اولڈ ایج سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس ایشو میں آپ کو کوئی وہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں اور واقعی آپ کی سلیپ ہائیجین ڈسٹرب ہے، اس میں سے کوئی بھی فیکٹرز جو ہے وہ آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ ان کو اڈاپٹ کریں، فالو کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی رکھیں. اپنی دن میں کوئی ایکٹیویٹی رکھیں، رات کو دن میں زیادہ نیپس نہیں لیں اور رات میں اپنی پراپر ایک ٹائم پہ سوئیں، صبح اپنے ٹائم پہ اٹھیں. کیفین کو دوپہر 12 بجے کے بعد مت لیں. صبح ایک ٹائم اپنی کیفین یوز کریں اور اس طرح سے اپنی الیکٹرانک میڈیا سے دور رہیں، خود کو دن میں ڈے لائٹ سے ایکسپوز کریں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس اپنے بیڈ پر جب آپ جائیں تو ایک فکس ٹائم ہو جائے. اس سے اڈاپٹ کرنے سے آپ کی سلیپ یقیناً بہتر ہوگی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.